حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں سفر کرنے کے لیے نکلا تو میں نے اپنا خورد و نوش کھانا جو ہے وہ ساتھ رکھ لیا۔ میں جا رہا تھا تو راستے میں پڑاؤ کیا اور بھوک لگی تو روٹیاں کھولی تو 3 روٹیاں تھیں اور میں کھانے لگا تو میری نظر پڑی کہ ایک بکریوں کا چروانے والا چرواہا نظر آیا مجھے، اور 300-400 کے قریب اس کے پاس بکریاں تھیں۔ میں نے اس کو بلایا، آواز دی، میں نے کہا بھوکا ہوگا تو اس کو بھی ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شروع سے نشانی رہی ہے نا کہ جب وہ کھانا کھانے لگتے تو خواہش ہوتی تھی کہ کوئی مسافر ہمارے پاس آ جائے، کوئی مہمان آ جائے تاکہ ہمارے اس رزق کا حساب نہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تو کہنے لگا کہ نہیں میں نے نہیں کھانا کھانا۔ میں نے کہا کہ میں نے دوسری بار کہا، تیسری بار کہا تو وہ بول کے کہتا ہے کہ حضرت میں روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو ہم نے مزدوروں نے یہ ذہن بنا لیا ہے نا کہ جو مزدور مزدوری کرتا ہے اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ میرے اوپر روزہ واجب نہیں ہے کیونکہ میں نے مزدوری کرنی ہے اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں اپنے بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ انہوں نے مزدوریاں بھی کرنی ہیں، کام بھی کرنی ہے، لیکن اس نے روزے کیوں فرض کیے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ روزے رکھنے سے کمزوری نہیں آتی بلکہ اللہ طاقت دیتا ہے، روزہ رکھنے سے بیماری نہیں آتی بلکہ اللہ شفا دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے۔ یہ شیطان کی چکر بازیاں ہیں کہ اس نے آ کے ورگلانا شروع کر دیا کہ تو نے مزدوری کرنی ہے، تو روزہ کیسے نبھائے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سخت گرمی ہو اور پھر اس شخص نے، اس نوجوان نے جو مجھے کہا نا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا مزید میں اس کو ٹٹولتا ہوں کہ یہ صرف روزے دار بھی ہے کہ یا پرہیزگار بھی ہے، کیونکہ روزے دار کو روزے دار کہا جائے گا، نمازی کو نمازی کہا جائے گا، حج کرنے والے کو حاجی کہا جائے گا، پرہیزگار اور نیکوکار اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ جو گناہوں سے بچے گا وہ پرہیزگار بھی ہوگا، وہ نیک بھی ہوگا اور اس کو نیکی والا کہا جائے گا، نیک کار کہا جائے گا۔ وگرنہ نمازی کو صرف نماز پڑھنے والا کہا جاتا ہے اور حاجی کو حج کرنے والا کہا جائے گا، پرہیزگار اس کو نہیں کہا جاتا۔ پرہیزگار اسی کو ہی کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو دل میں خوف خدا پال کے رکھے ہوئے ہے اور دل میں خوف خدا رکھتا ہے، اسی کو پرہیزگار کہا جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح نا کہ صرف روزے دار بھی ہے یا کہ پرہیزگار بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دے۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ بکری نہیں دے سکتا۔ تو کہا کیوں نہیں دے سکتا؟ کہا اس وجہ سے کہ میں کسی کی بکریاں چراتا ہوں اور یہ میرے مالک ہی ہیں، تو میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کو بکری نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھ سے پیسے لے لو اور مالک کو جا کر کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا ہے، تو اسے کون سا کوئی مسئلہ ہوگا کیونکہ جنگل میں بھیڑیے لے جاتے ہیں اکثر بکریاں، تو کہہ دینا کہ تمہاری بکری کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جو اس نے لفظ کہے نا اللہ اکبر، کہتا ہے کہ حضرت اپنے مالک کو تو میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیا لے گیا ہے، کائنات کے مالک کو کیا جواب دوں؟ کائنات کے مالک نے بھی تو مجھ سے سوال کرنا ہے نا۔ آج تو میں اپنے مالک کو جھوٹ بول دوں گا کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، فلاں بہانہ بنا لوں گا، میری جان چھوٹ جائے گی، آج تو جھوٹ بول دوں گا، تو کل قیامت والے دن کائنات کے مالک کو کیا جواب دوں؟ اس نے بھی تو پوچھنا ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا اور میں نے کہا کہ یہ واقعی پرہیزگار ہے، یہ واقعی ہی نیکوکار ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، سفر میں نے چھوڑ دیا، میں واپس آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا غلام ہے؟ اس کے آقا کو تلاش کیا، میں نے غلام کو خریدا اور غلام خرید کر میں نے غلام کو آزاد کیا۔ جو 400 بکریاں چرا رہا تھا میں نے وہ بھی خرید لی اور وہ بکریاں میں نے اس نوجوان کو تحفے میں دی۔ تو وہ نوجوان مجھے کہنے لگا کہ حضرت یہ کس لیے آپ نے کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ میں نے قرآن پہ عمل کیا ہے۔ تو کہا کہ جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں، اللہ کا خوف پیدا کر لیتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے اور بغیر حساب کے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ بغیر حساب کے اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے جو رب سے ڈر جاتا ہے، جو اس کا خوف دل میں پیدا کر لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے محبوب قم فانذر، اٹھیں اور ان لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کریں، خشیت الہی لے کے آئیں، کیونکہ جب دل میں خشیت الہی آ جائے گا تو یہ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے۔